السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 185 186 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، 185 اور 186۔ سامعین اکرام، یہ دو آیات اور ان سے پہلے کی جو آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے توفیق سے اور اس کے اذن سے پیش کر دیا ہے، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں لائیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے ساتھ زندگی کا سامان ہے، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری آمدنی ہے، ہمارا جو سنسار ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک سبب ہے یا اسباب ہیں جس سے ہم دنیا گزارتے ہیں بس۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کے مطابق اللہ اس کو اتنا دے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا اور اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بسایا، زمین کو بنایا اور زمین کے اوپر انسانوں کو بسایا، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اور اس بات کو لوگوں کو یاد دلانے کے لیے، جیسا کہ یہ جو آیتیں دو ہم نے پڑھی ہیں، ان سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں سے ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، ہو چکے ہیں یا ہوں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور سب سے ایک ہی سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پر جو رب کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت ہی وسیع ہے، یعنی میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور میں ہی تمہاری پوری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں، پیدائش سے لے کر کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مرحلے سے گزار کر کے، یا جس کی جتنی زندگی مقدر ہے وہاں تک اس کو گزار کر کے پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا اور موت کے آغوش میں دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ لہذا تم لوگوں کو اگر عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اس کے لیے بھی تم کو یہ بات ہمیشہ کے لیے اقرار کر لینا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تمہاری عبادت کے لائق میں ہوں یا نہیں، بتلا دو، یا میرے علاوہ بھی پورے کائنات میں کوئی ہے۔ تو جتنی بھی روحیں جو اس دنیا میں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں قیامت تک، سبوں نے ایک ہی زبان میں کہا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس روئے زمین پر آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی ہی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی ہی بندگی کرنی ہے۔ سامعین کرام، آپ ان آیتوں کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور علماء کرام کے بیان سے آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی یاد دہانی کے لیے، اس بات کو بار بار ریمائنڈ کرنے کے لیے بے شمار پیغمبروں کو اس روئے زمین پر بھیجا، بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ صحیح تعداد نہیں معلوم ہے، البتہ بعض حدیثوں کے اندر ایک عدد بتلائی جاتی ہے، لیکن وہ عدد صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ بے شمار پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو بتلائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی فرما برداری نہیں کریں۔ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا بیٹھے ہوئے، یا جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں ابھی، یا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ مٹی اور پتھر کے بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اگر وہ قبروں اور درگاہوں کے اوپر جا کر کے ماتھا نہیں ٹیکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔
وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر کے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک آدمی ہے اس روئے زمین پر جس کو کھول کھول کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے ویسے کہا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہے کہ نہ، ہم اس کو نہیں، ہم جو رستہ چل رہے ہیں وہی رستہ پکڑیں گے۔ وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس روئے زمین پر ہم نے انسانوں کو بھیجا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اور اس چیز کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انتظامات کیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام اور کیا، یہ پورے کائنات کو بسا دیا۔ اس کے اندر سورج، چاند، ستارے، سیارے سب بسا دیے۔ انسان کے پورے جسم کو جو ایک مشین کی شکل میں ہے اس کو پیدا کیا، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی ڈال دی۔ یہ پورے کائنات کے اندر نشانی بھری پڑی ہے، یہ سورج، چاند، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے اوپر مکمل طور پر نشانی ہے۔ یہ جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، اس میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری اطاعت و فرما برداری کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کے اوپر چلنے کے لیے آمادہ ہیں، کفر و شرک اور بغاوت و شرکشی کی راہ کو اپنانے کے لیے جو لوگ آمادہ ہیں، کیا وہ لوگ زمین و آسمان کے اندر جو بادشاہت ہے، جو بادشاہی اللہ کی، کیا اس میں وہ لوگ غور نہیں کرتے، اس کو نہیں دیکھتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے کیا اس کو وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ انسان اپنے جسم کے اندر غور کر لے، اپنی پیدائش سے لے کر کے جس مرحلے تک اور تک آیا اس پر غور کر لے۔ یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے۔ یقینی طور پر انسان سے بڑھ کر کے نمونہ اس پورے کائنات کے اندر نہیں ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے اس کو نوازا، لیکن پھر بھی وہ غیر اللہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر چل رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت دیا کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو نہیں دیکھا، اس پر غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ ہم لوگ تو کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کا، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ہم لوگ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ آیت کیا ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کا اگر ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا تو سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ ہم لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہم لوگوں کو۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اب جو بڑے بڑے محدثین علماء کرام ان کو بھی کم علم دیا گیا ہے، تو ہم جیسے جاہل لوگ اگر یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ معلوم ہے، کاؤنٹ ڈاؤن وہیں سے شروع ہو گیا۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ معلوم ہے، کاؤنٹ ڈاؤن وہیں شروع ہو گیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن سمجھتے ہیں نا؟ کاؤنٹ ڈاؤن اگر نہیں سمجھتے سمجھ لیجئے، ایک ایسے ہوتا اوپر جانے کا، ایک ہوتا زوال، بس زوال وہیں سے شروع ہو گیا۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بلّہ کا جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ سیکھ کے ہی نہیں ہمیں معلوم ہے، تو بس سمجھ لیجئے وہیں سے زوال شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا۔ جو دو آیات ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض، اور یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، ان تمام میں جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما،
جو بیٹھے رہتے ہیں، جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو جو اللہ نے پیدا کیا اس میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اور غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہے. یہ جتنی چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں نا، یہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہے، ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ جو بہت ساری لائبلٹیز لگی ہوئی ہیں، ہمارے جو رشتے ناتے ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، ان تمام کے پیچھے جو اصل مقصد ہے یہ ہے کہ انسان اس میں غور کر کے اللہ کو اپنا رب مانے. اللہ کو، مٹی پتھر کے بتوں کو بھی اپنا رب نہ مانے، مزاروں کو بھی، اور مزار کے اندر لیٹے ہوئے مرے ہوئے بابا کو بھی اپنا رب نہ مانے، اپنے علماء اور اپنے مفتیوں کو بھی اور اپنے حافظ صاحبان کو بھی اپنا رب نہ مانے، رب کو ہی رب مانے. غور کریں اس کے اندر کہ اللہ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. آپ کو جو ایک بہترین بزنس ملا ہے وہ اللہ نے ایسے چپکے نہیں دے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں. آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے ناتوں سے نوازا ہے، ایسے ہی نہیں نوازا ہے بلکہ اس لیے نوازا ہے کہ آپ لوگوں کی فرما برداری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس لیے نہیں نوازا ہے کہ آپ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیا. سامعین کرام، جو دو آیات ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے نا، یہ وہ دو آیات ہیں. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن رات میں جب اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کے ان دو آیتوں کو پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ غور و فکر کر لیں. ہم لوگ تو شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ عمل نہیں کیے گے. عمل تو کچھ نہیں ہے لیکن ایٹیٹیوڈ بڑا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. سامعین کرام، یہ قرآن کریم لے کر کے ہم بیٹھتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے آئینہ ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا چہرہ دیکھیں، اور میری یہ بھی چاہت ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کو سنا ہے یا سنتے ہیں یا سن رہے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر اپنے چہرے کو بھی دیکھ لیں، اور دیکھ کر کے جو کمی ہے، جو عیب ہے، جو نقص ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ان کو ہٹائیں ہم اور اچھا بننے کی کوشش کریں. ایک پہلو سے نہیں، زندگی کے ہر پہلو سے. ایک پہلو سے نہیں. ہم اہل حدیث ہیں بول کر کے ہم یہاں پر ہاتھ باندھا، صرف یہ پہلو نہیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صرف یہ پہلو نہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنا صرف یہ پہلو نہیں. رفع یدین کرنا صرف یہ پہلو نہیں، بلکہ پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہے اصل چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری اطاعت و فرما برداری کے راستے کو چھوڑ کر کے کفر و شرک اور بغاوت اور سرکشی کے راستے پر چلتے ہیں، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ یا وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کیے کہ ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، کہ ان کے موت کا وقت بہت قریب آ گیا، کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی مر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بچہ ہے تو نہیں مرے گا، یہ نہیں سمجھیے کہ ہم جوان ہیں تو نہیں مریں گے. کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ کیا اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے موت کا وقت قریب ہو گیا ہے؟ اگر وہ اس پر غور کریں گے تو ضرور اللہ کی اطاعت کریں گے، ضرور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ضرور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر چلیں گے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن اور قرآن کی ان باتوں کے بعد اور نبی کے ان تعلیمات کے بعد اب کس بات پر ایمان لائے گا انسان؟ وہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب یہ سب بات بولنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو کیا فائدہ؟ ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے، ہم کہیں گے کہ نہیں ہم ابھی ایمان نہیں لائے. ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ مومن ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ مومن ہیں لیکن پھر بھی ابھی کوشش کرنا ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑے ایمان والے ہو گئے. نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے کئی صحابہ کرام کو اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ شاید وہ ایمان سے نکل چکے ہیں اور منافقت میں چلے گئے ہیں. ایٹیٹیوڈ نہیں لائیے گا اپنے اندر.
جس دن ایٹیٹیوڈ لے آئے اس دن سے کھیل ختم. ان آیتوں پر غور کیجئے اور غور کر کے ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجئے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہہ دیا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کیا مطلب؟ ہم ہدایت چاہیں گے تو اللہ ہدایت دے گا، اور اگر ہم ہدایت نہیں چاہیں گے اور اللہ نے ہمارے دل پر مہر لگا دیا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کے بارے میں اللہ یہ ٹھان لے کہ اس کو آزمائش میں ڈالیں گے، اس کے بچاؤ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اختیار کسی کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہدایت دے دیجئے. اللہ اگر ہدایت پر ہے تو ہدایت پر چلا دیجئے، ہدایت پر قائم رکھ لیجئے. اللہ سے یہ دعا کیجئے، ایٹیٹیوڈ پیدا مت کیجئے. ہدایت کی دعا اللہ سے مانگیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں کوئی عجب اور ایٹیٹیوڈ تو ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا، کہیں عاجز اور انکساری سے ہم دور تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کسی طرح سے چلے تو نہیں جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ جب تو نے ہدایت دے دیا ہے تو اب ہمارے دل کے اندر ٹیڑھا پن نہ لائے. اللہ ہدایت پر قائم رکھ. اللہ نے کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ایسے شرری لوگ جو ہدایت کو نہیں پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بھٹکتے رہو. اور آخر میں کیا ہوگا؟ پھر مرے گا، اور مر کر کے کہاں جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں جائے گا، اور پھر اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.